السلام علیکم، میں ہوں سمیرہ خان اور سما پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یہ پوڈ کاسٹ بہت خاص نوعیت کا ہے۔ ہمارے کلچر میں عموماً کریڈٹ نہیں دیا جاتا لوگوں کو جو کہ بیہائنڈ دا کیمرہ ہوتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ جب 27 فروری آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ سما کی ٹیم کے ان ممبران کو سامنے لایا جائے جنہوں نے سما کی ٹیم کو اس وقت یہ اپرچونٹی ملی کہ جنہوں نے تاحیات ایک ایکسکلوسیو خبر جو ہے وہ اپنے نام کی، اور سما ہی وہ ٹیلی ویژن تھا کہ جنہوں نے اس وقت آسمان میں اس وقت گرتے ہوئے شعلوں میں گھرے ہوئے پاک فوج کے اور پاکستان فضائیہ کے شاہینوں نے جس جہاز کو ٹارگٹ کیا، 2 جہازوں کو ٹارگٹ کیا، ایک مقبوضہ کشمیر میں گرا اور ایک آزاد کشمیر میں، تو ان جہازوں کو گرانے کا جو ٹارگٹ تھا وہ تو فضائیہ کے شاہینوں نے اور پاک فوج کے جوانوں نے اچیو کیا، مگر زمین پر اس وقت ایک میڈیا کی ٹیم ایسی تھی جس کو سما کی ٹیم کہا جاتا ہے۔ ان کے کیمرہ مین، ان کے رپورٹر، ان کے DSNG اسٹافرز، تمام تر ٹیم موجود تھے اور انہوں نے ان جہازوں کو گرتے ہوئے کیپچر کیا، وچ واز این ایویڈنس، ایک لائیو ایویڈنس تھا دیٹ از اسپیکنگ فار اٹ سیلف کہ پاکستان نے بھارت کو آئینہ دکھایا کہ یہ ہے وہ ثبوت جس میں تمہارا جہاز ہماری ٹیریٹری میں گر رہا ہے۔ تو آپ سے انٹروڈکشن کراتے چلیں، سب سے پہلے ہمارے جو رپورٹر اس وقت آن گراؤنڈ موجود تھے آزاد کشمیر میں، اس جگہ میں ظہیر خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ظہیر، آپ سے ہی میں تفصیل جاننا چاہوں گی اس پوڈ کاسٹ میں کہ آپ وہاں موجود کیوں تھے، اور یہ جس وقت آپ یہ جہازوں کو بھی آپ لوگوں نے گرتے ہوئے شوٹ کیا۔ بائی دا وے، ظہیر رپورٹر تھے اور ان کے ساتھ جو کیمرہ مین تھے ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے چند ہی لمحوں میں۔ ظہیر، پہلے یہ بتائیں آپ لوگ وہاں کرنے کیا گئے تھے؟ دیکھیے، میں ادارے کی جانب سے بھیجا گیا تھا، چونکہ پہلے سے جو لائن آف کنٹرول تھی وہاں پہ تو فائرنگ ہو رہی تھی اور یہ اطلاعات آ گئی تھی کہ بہت سارے زخمی ہو گئے ہیں، اور جو کوٹلی کا کھوئیرٹا کا BHQ ہے، بیسک ہیلتھ یونٹ، وہاں پہ ہم جا رہے تھے رات کو، یہ ایک دن پہلے ہم نکل گئے تھے، پوری ٹیم ہمیں یہاں سے بھیج دیا گیا تھا کہ آپ دیکھیں وہاں پہ زخمی کتنے ہیں اور ایکچوئل سچویشن کیا ہے، لیکن اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اب ہم رات کو وہاں پہ پہنچے تو دوسرے دن صبح 8 بجے ہم اس BHU میں پہنچے ہیں اور وہاں کی جو صورتحال تھی وہ تمام ناظرین کو بتائی، اور اس کے بعد ہم تھوڑے آگے چلے گئے ہیں، وہ گاؤں جہاں پہ انڈین آرمی کی فائرنگ کی وجہ سے ایک خاتون شہید ہو گئی تھی، اور وہ کسی اور گاؤں سے وہاں پہ آئی تھی، گجرات سے، تو ان کی نماز جنازہ تو ہو گئی تھی، لیکن ہم یہ دیکھنے گئے تھے کہ کتنا نقصان ہوا ہے، اس گھر کو نقصان ہوا ہے اور دیگر لوگ کتنے زخمی ہوئے ہیں۔ اسی اسنا میں جب ہم وہاں پہ پہنچے تو آپ کو پتہ ہے اس وقت سوشل میڈیا ایک نیریٹو گیم بھی چل رہی تھی دونوں طرف سے، اور خصوصاً انڈیا کی طرف سے نیریٹو یہ چل رہا تھا کہ انڈیا نے تباہی کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو ہم دونوں چیزوں کے لیے، ایک تو حقائق لوگوں کو بتائیں، دوسرا ایکچوئل سچویشن جو اسپاٹ ہے اس پہ پہنچ کے لوگوں کو بتائیں۔ تو جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں، لوگ نماز جنازہ کے بعد ان کے گھر میں تعزیت جو ایک روایت ہوتا ہے اور رواج ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ موجود تھے، تو ہم اتنے میں اچانک سڈنلی دونوں سائڈ سے جو جیٹ تیاریں وہ ان کی آوازیں آئیں، اور ہم نے دیکھا کہ انڈین سائڈ سے پہلے وائلیشن ہوئی ہے، پھر پاکستانی سائڈ سے اس پہ اٹیک کیا گیا۔ تو اتنے میں سچویشن یہ ہوگی کہ لوگ جو مقامی ہیں، جو بارڈر کے قریب رہتے ہیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ جب جنگ کے آوازیں ایسی آنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ سائڈ پہ اسکپ ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ اس موقع پہ نہیں ہوتے۔ اب ہماری پوزیشن یہ تھی کہ ہمارے پاس ایک DSNG وین تھی اور ہم کوریج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ لکیلی یہ کہ ہم ادھر تو نہیں ہو سکے، لیکن وہ جو پاکستانی طیارے نے جب ہٹ کیا انڈین کی وائلیشن پہ، وہ ایسا مناظر تھا کہ چند سیکنڈ تھے ہمارے پاس، لیکن وہ ہمارے پاس آ گیا پورا ایک ریکارڈ کے طور پر، اور جو نیریٹو بلڈنگ کی ایک جنگ تھی انڈیا کی جانب سے، اس کی دھجیاں اڑا دیں گے، ہمارے پاس ایک ریئل ٹائم میں ایک ایسا ایویڈنس آ گیا جو تا حیات جب تک بھارت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا رہے گا، ہمارے پاس وہ ثبوت ایز اے ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے۔ تو 2 حوالے سے بڑی مجھے اس پہ فخر بھی ہے، ایک تو ادارے کی جانب سے جو ہمیں اسائن کیا گیا تھا ایز اے پروفیشنل رپورٹر، آپ نے اس کو پوری روح تک نبھایا، ایک تو اس کو پوری روح تک نبھایا، اور دوسری بات یہ تھی کہ ہم نے وہ کام کیا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا ریئل ٹائم میں۔ ہم چونکہ رات کو ہم لوگ سوئے بھی نہیں تھے جب ہم یہاں سے وہاں پہنچے ہیں، اور کافی زیادہ راستہ ہے، پھر جو جنگی ماحول ہے، وار زون ہے، آوازیں آ رہی ہیں، نہیں تو ویسے بھی اس پوزیشن میں چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ جو بھارت کا طیارہ جب پہلا انڈین طیارہ ادھر گرا ہے، اس سے پہلے ایک طیارہ ان کا اس سائڈ پہ بھی گرا تھا، اور یہ میڈیا پہ چل رہا تھا، مین سٹریم پہ، انٹرنیشنل پہ، کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے طیارے مار
گرائے گئے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا تھا کہ جو بھارت کے 2 طیارے، ایک مقبوضہ کشمیر میں اور ایک ہماری جو وہ تو آج تک وہ بتا ہی نہیں پائے کہ انہوں نے جو طیارے پاکستان کے گرائے تھے وہ کہاں ہیں. تو یہ تو ثابت کرنا ایک انٹرنیشنل جو وار ٹائم افیئرز ہوتے ہیں اس میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں سامنے آ جاتا ہے. تو وہ تو پاکستان نے بتایا کہ ہم دن دہاڑے مار گرائے ہیں, آپ رات کے اندھیرے میں ایک کوے اور ایک درخت کو مار کر گئے ہیں, ہم نے دن میں آپ کے 6 ٹارگیٹس لیے ہیں. لوگوں کا کیا ریئیکشن تھا اس وقت, جو لوکل گاؤں کے لوگ تھے, آپ لوگ وہاں موجود تھے, کیا ریئیکشن تھا ان لوگوں کا اس کے لیے؟ لیکن لوگوں کا ریئیکشن بڑا زبردست تھا. لوگوں میں کوئی خوف آراس نہیں تھا. پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی تو اپنے لیے کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو سیکیور کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جب ہماری ڈی ایس این جی وہاں پہ موجود تھی, اس کو دیکھتے ہوئے لوگ بالکل پرجوش تھے. آپ لوگ واحد میڈیا آؤٹ لیٹ تھے وہاں پہ اس وقت؟ صرف ایک سیری جو گاؤں تھا اس وقت صرف سمائی تھا, جو سیری تھا وہ چند کلومیٹر دور ہے, یہ سمانی سیکٹر میں آتا ہے. اور یہ کھوئیرٹا کا جو آخری گاؤں ہے, کھوئیرٹا سے آخری گاؤں ہے سیری, اس کے اوپر آپ کو بالکل سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہاں سے اگر پتھر بھی, چونکہ انڈین کی جو چیک پوسٹ ہے وہ اوپر ہے اور ہماری نیچے ہے, تو وہاں سے وہ پتھر بھی گرائے نا تو لوکل جو آبادی ہے اس کو نقصان ہوتا ہے. لوگ ہمیں دیکھ کے ان کا حوصلہ زیادہ بڑھا, ہمارے قریب آ گئے, نعرے شعرے لگانے شروع کر دیے. اور ہم نے بھی اپنی طرف سے جو ایک لوگوں کے وہاں پہ جو تاثرات تھے, جو سما کی ٹیم کو اپریشیشن کے ساتھ ساتھ جو پاک فوج کو بھی کر رہے تھے, حالانکہ انٹرنیٹ کا ایشو ضرور تھا لیکن اس کے باوجود ریکارڈ کر کے ہم نے ڈی ایس این جی سے پلے کرایا اور ان کو پراپر کریڈٹ دیا. لوگوں کو حوصلہ اس والے سے زیادہ تھا کہ ایک تو چونکہ پاکستان کے جو چیک پوسٹ ہیں وہ لوگوں کے بیچ میں وہاں پہ موجود ہیں اور وہ ان کو ٹائملی آپ 5 منٹ میں 10 منٹ میں یا کسی وقت جو خطرہ ہوتا تھا ان کو آگاہ کر دیتے تھے. لیکن دلیری ان لوگوں کی اس لیے ہے کہ جس پوزیشن میں وہ رہ رہے ہیں وہاں سے, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کسی بھی قسم کا اٹیک کیا جائے تو ڈائریکٹ لوگوں کے گھروں پہ ان پہ, چونکہ روڈز نیچے سے بالکل اس طرح ہے اور ان کی انڈین جو بارڈر ہے وہ اوپر ہے, اس کے باوجود لوگوں کا حوصلہ بلند تھا. پاک فوج کے نعرے لگ رہے تھے, پاکستان کے نعرے لگ رہے تھے. ابھی نندن کا جہاز جہاں پہ وہ خود جا کے گرے, وہاں پہ مقامی لوگوں نے پکڑ لیا, ہوڑا گاؤں ہے نا, ہوڑا گاؤں لوگوں نے پکڑ لیا. اور اس کے بعد جو مقامی ہماری جو آرمی تھی, پاک فوج کے جوان تھے, وہ وہاں پہ پہنچے ہیں. انہوں نے جب جا کے ان کو کہا کہ اس کو چھوڑ دیں اور اس کو ہم نے ریسکیو کرنا ہے, اس کے بعد دنیا کو دکھانا ہے, تو لوگوں نے رجسٹ تک نہیں کیا کہ اتنی رسپیکٹ کر رہے تھے اپنے اداروں کی, اپنی فوج کی, چونکہ ان کو یہ احساس ہے کہ بارڈر پہ جو ہماری طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کاؤنٹر کے لیے ہماری فوج بھی موجود ہے. تو ایک تاریخی مومنٹ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کامیابی نصیب کی. مجھے خوشی ہے, اپنے ادارے کے لیے بھی میں نے کام کیا لیکن اپنی قوم کے لیے کام کیا اور اپنے ملک کے لیے کام کیا. ادارہ کا جو سما کی اوور آل جو ٹیم ہے اس وقت کی, ان کو بھی یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے ایک دن پہلے یہاں سے اپنی ٹیم موو کر لی اور ٹیم نے بھی جس طرح سے ان کو انسٹرکشن دی گئی تھی ٹیم نے بھی اسی کے مطابق کام کیا, ریسٹ بھی نہیں کیا. اور دوسرے دن آپ یقین جان لیں کہ جب یہ ہیپننگ ہوگی اس کے بعد ہم نے ناشتہ نہیں کیا ہوا تھا اور پورا دن اسی پوزیشن میں. ناشتہ ملا بعد میں کہ نہیں ملا؟ بعد میں مل بھی گیا, بلکہ لوگوں نے تو زیادہ اور اچھا لگا ناشتہ. لیکن پوزیشن یہ تھی کہ اس پوزیشن میں ہمیں فیل نہیں ہوا, نہ کیمرہ مین کو فیل ہوا, نہ ہماری ٹیم کو فیل ہوا کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے یا کسی قسم کی ہمیں کوئی پرابلم ہے یا کوئی ویکنیس ہو رہی ہے. بالکل نہیں. اسی پوزیشن میں ہم تمام مناظر جو حقائق تھے وہ دکھائے ہیں سب کو. اور یہ جو نیریٹو بلڈنگ میں پاکستان کی فتح تھی وہ بھی ہوئی ہے اور وار میں بھی پاکستان کی فتح ہوئی ہے اور بھارت کو ثبوت کے ساتھ جو ہمارے پاس موجود ہے. سر تھینک یو سو مچ. ظہیر, آپ کے دوسرے ٹیم ممبرس کے ساتھ بھی بات کرواتے چلیں, آپ کے سامنے ہی کیمرہ مین اسرار آپ کے ساتھ تھے, ان سے بھی بات کریں گے کہ کیسے انہوں نے شوٹ کیا. یہ اتنا جیٹ فائٹر کو ٹریک کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, ٹریس کرنا, اور کیمرہ کے لینز میں وقت کم ہوتا ہے اور بڑی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں. لیکن آپ لوگوں کو ایک کریڈٹ جاتا ہے, آپ لوگوں نے ایک ایسی ایکسکلوسیو نیوز سما نے ایز اے ٹیم جنریٹ کی ہے کہ جو تاحیات ایکسکلوسیو رہنے والی ہے, کیونکہ اس وقت صرف آپ لوگ تھے اور آپ لوگوں نے میدان مار لیا. ظہیر کے بعد آپ کی بات کراتے ہیں اسرار سے. اسرار اس وقت ایز اے کیمرہ مین فرائض سر انجام دے رہے تھے. اسرار سلیم وہ کیمرہ مین ہیں جنہوں نے اس ابھینندن ورتمان کے گرتے ہوئے MiG-21 کو ٹریک کیا, ٹریس کیا, اور بہت مشکل کام ہوتا ہے. یقین جانیں ایز اے ڈیفینس اینالسٹ آئی نو ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از ٹو ٹریک اے جیٹ فائٹر جب وہ اپنے اس پہ ایک فلائٹ ٹریل پر ہوتا ہے, ڈاگ فائٹ ہوتی ہے, یا ایون وہ گر بھی رہا ہے یا اس کو کوئی نوز ڈائیو کا سامنا ہے. تو کیمرہ مین اسرار سلیم, آپ اس مارکے میں ٹیم سما کے ساتھ تھے, ممبر تھے. آپ یہ بتائیے کیسے آپ نے کیا, کتنا وقت لگا آپ کو ڈیسائیڈ کرنے میں کہ مجھے اس کو شوٹ کرنا ہے, اپنے ناظرین کو یہ ویژولس پہنچانے سما کی اسکرین پہ؟ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو فائرنگ ہو رہی تھی گراؤنڈ پہ,
تو سب لوگ جو ہے نا وہ رش کر کے بھاگ گئے، لیکن ہمارے پاس DSNG تھی اور اکوپمنٹ تھا اور لوگ تھے، تو ہم لوگ تو وہاں سے بھاگنے سے رہے. تو ہم نے کھڑے ہو کے ایک ساتھ دیکھا کہ انڈین جیٹ جو آ رہے ہیں، تو لوکل ایک بندے نے کہا جی کہ یہ جو سائڈ ہے یہ انڈیا کا جہاز آ رہا ہے. تو میری جب نظر پڑی تو وہ جہاز بڑی سپیڈ سے آ رہا تھا بہت ہائٹ پہ. میں نے فوراً کیمرہ نکالا، سیٹنگ کی اس کی، ٹرائی پوڈ کے بغیر ہینڈی شوٹ کرنے کے لیے. کتنا وقت لگا آپ کو آلموسٹ؟ یہ ہارڈلی 10 to 15 سیکنڈ. اوکے، دیٹ واز کوئک ایکشن. ہاں اتنی دیر لگی، بس اتنی دیر میں نے اپنی کٹ ریڈی کر کے رکھی ہوئی تھی. جیسے ہی میں نے جہاز کو دیکھا کہ بارڈر کی طرف آ رہا ہے، اس نے دیکھا جو ان کی ٹیریٹری ہے وہاں سے اس نے شارپ ٹرن لیا. ٹرن لے کے وہ اتنی ڈبل سپیڈ سے وہ واپس گیا. تو جب وہ جہاز اپنی ٹیریٹری کی طرف واپس گیا ہے تو گراؤنڈ پہ بڑے اٹرلی کے فائر ہوئے شروع ہو گئے اور ساتھ کلاشن کے فائر ہونا شروع ہو گئے. تو اس سے خوف و راز پھیل گیا. تو لوگ بھاگنا شروع کر گئے. تو ہم بھی گاڑی میں بیٹھے تو نکلنے وہاں سے، کیونکہ جو بالکل سامنے والی سائڈ تھی وہاں گاڑی بھی ویزیبل تھی اور ہم لوگ بھی سامنے آ رہے تھے. آپ لوگ انڈین ٹارگیٹس پر تھے ایک طرح سے؟ بالکل سامنے تھے. وہاں سے جب بھاگتے ہوئے جا رہے تھے، لیکن جب میری آسمان کی طرف نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ انڈیا کا جب جہاز واپس جا رہا ہے، تو ایک لمحے کے لیے میں نے یہ سوچا کہ کاش اس کے مقابلے میں ہمارے جہاز بھی ہوتے. تو سڈنلی ود ان 2 یا 3 پتہ نہیں تھا کہ یہ ڈاگ فائٹ چل رہی ہے اس وقت آسمان میں؟ نہیں، ہمیں بالکل بھی اس چیز کا اندازہ نہیں، کیونکہ ہم کسی اور مشن پہ گئے ہوئے تھے. لیکن لکیلی ہمارے لیے یہ بھی ہو گیا. تو جب انڈیا کا جہاز واپس گیا تو میں نے یہ ایک سیکنڈ کے لیے سوچا کہ کاش اس کے مقابلے میں ہمارے جہاز بھی سامنے ہوتے. تو میں نے دیکھا کہ پاکستان کے 3 جو جیٹ فائٹر تھے اس کے سامنے تھے. ایگزیکٹلی میری نظریں آسمان کی طرف تھیں اور میں نے ان کو دیکھا. انہوں نے ایک راؤنڈ لگایا جس کے نتیجے میں منور کیا. پھر اس کے بعد اس نے سیکنڈ راؤنڈ لگایا. ان تینوں جہاز کو میں نے کیپچر کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا ڈسٹینس زیادہ تھا، زیادہ ہوتا ہے بالکل، ڈسٹینس بھی زیادہ تھا اور ایکسٹریم ہائٹ تھی اور سپیڈ بھی بہت زیادہ تھی، جس وجہ سے کیپچر کرنا مشکل تھا. لیکن جب ابھی نندن کا جہاز جو ہے وہ کسی طریقے سے انٹر ہو گیا تو اس کے ساتھ جو پاکستان کا جیٹ فائٹر تھا وہ اس کے اگینسٹ بالکل ساتھ ساتھ چل رہا تھا. تو میں نے اس کے دھوئیں سے نوٹ کیا کہ یہ کوئی 2 جہاز ہیں، کیونکہ جہاز تو نہیں نظر آتا لیکن اس کی دھوئیں سے پتہ چل رہا تھا. اس بیچارے کی کافی مت ماری ہوئی تھی آپ کے جہازوں نے، اچھی خاصی، اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا میں نے کدھر جانا ہے. تو وہ سپیڈ سے جب واپس اپنے طرف بھاگ رہا تھا تو اس کے جیسے ہی انہوں نے ٹارگٹ کو سیٹ کر کے لاک کیا ہوا تھا تو میری نظر اس پہ پڑی. تو میں نے کہا کہ ادھر ہی روک دیں گاڑی کو، کیونکہ DSNG کی سائڈ پہ میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے شیشے سے کوئی نیچے کر کے وہیں سے میں نے شاٹ بنانا شروع کیا. میں نے فل زوم چارج کیا لیکن وہ اتنا نظر نہیں آ رہا تھا. پھر میں نے اس کو، یہ تقریباً 10 سے 12 سیکنڈ کا ایک شاٹ ہے، پھر میں نے اس کا ڈیجیٹل زوم کیا ہے. پھر وہاں سے جو کلوز شاٹ ہے وہاں سے بنا. وہ میں نے کہا چلیں اس کو بنا لیتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے یہ ہے کیا. تو اس کو بعد میں ہم نے روک کے چیک کر کے دیکھا تو یہ کوئی جہاز تھا اس طرح. پھر ہم نے یہ فوٹیج کراچی پلے کروائی، پھر ان کو بتایا کہ بھائی اس طرح کہ یہاں پہ جہاز گر گیا. نیوز آ گئی تھی بالکل. تو پھر ایک دفعہ بڑا شور مچا نیوز روم میں. پھر کراچی کے جو ہمارے پروڈیوسر تھے اس ٹائم کے جو اسٹاف تھا انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور بڑا بیک اپ کیا اور بڑے ہمارے لیے تعریفی الفاظ کے جو مجھے آج بھی یاد ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لمحہ شاید میری زندگی میں دوبارہ نہ آ سکے، لیکن یہ میرے لیے بڑی اچیومنٹ ہے اور خاص طور پہ سما کے لیے. کیونکہ یہ پتہ تھا آپ کو کہ یہ صرف فوٹیج نہیں ہے، یہ ایک طرح کا دنیا کے لیے ثبوت آ گیا ہے کہ آپ کے ملک کی فضائیہ اور زمین کی فورسز نے انڈین جہازوں کو دھول چٹا دیا. اس وقت ذہن میں تھا یہ ایک بہت بڑا کنکریٹ سالڈ ایویڈنس تھا انڈیا کو دکھانے کے لیے، کیونکہ وہ تو مان ہی نہیں رہے تھے. یہ بالکل ایک ثبوت تھا، ایک ہماری ٹیریٹری میں تھا. اور دوسرا یہ صرف یہ نہیں کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے کہ فنی خرابی ہوئی ہے، لیکن ہم نے اس کو جہاز کو اوپر شوٹ ہوتے اور ٹوٹتے اور گرتے ہوئے دکھایا ہے. باقاعدہ پوری اس کی جتنی بھی فوٹیج تھی وہ ہم نے بنائی ہے اور یہ دکھائی. اور سما کا یہ اعزاز ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی چینلز تھے اس کی اسکرین پہ سما کی فوٹیج چلائی گئی. جی دیٹس obviously it's a credit and it's a credit for life time. ہمیشہ ہوتا ہے نا ہر انسان کی زندگی میں ایک لائف ٹائم اچیومنٹ ضرور آتی ہے، تو وہ آپ لوگوں نے اپنے نام لکھی ہے. کوئی ایسی اور چیز جو یاد آتی ہے اس وقت کی کوئکلی اگر بتانا چاہیں؟ گراؤنڈ پر ریئیکشن لوگوں کا، جذبات، اینی تھنگ جو جب یہ لوگوں نے فرسٹ ٹائم جب فوٹیج دیکھی لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا کا جہاز گر رہا ہے، تو وہاں پہ لوگوں نے بہت نعرے بازی کی. اور اسپیشلی جو سما کی ٹیم تھی ان کو انہوں نے ہار بھی بنائے، ان کے لیے ڈھول بنگلے اور اس طرح کا بندوبست کیا. اس کی فوٹیج بھی ہمارے پاس موجود ہے. وہ فوٹیج بھی ہم نے بنائی ہے. لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا. اور سما کو دیکھ کے پھر باقی میڈیا بھی ہے وہ وہاں پہ گیا، لیکن اس ٹائم تک یہ کہانی جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی. پہلے آئیے پہلے پائیے، جی بالکل، بعد میں آپ جائیں لیکن کچھ بھی نہیں. یہ وہ ہمیشہ مومنٹس ہوتے ہیں کہ جو انسانوں کے مقدر میں لکھ دیے جاتے ہیں، مگر یہ تمام تر کریڈٹ سما کی ٹیم کا، سما کی اسکرین کے اوپر ایک ٹیم ورک کا نتیجہ تھا. آپ تھے، آپ کے ساتھ ظہیر تھے، گئے آپ کسی اور مقصد کے لیے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام کو چھوڑ لیا. تو انڈیڈ اٹس اے سروس ٹو دا نیشن ایز ویل. بہت شکریہ اسرار. یہاں پہ ایک کریڈٹ DSNG کے ہمارے بہت محنتی ممبر
DSNG ایک ایسی ڈیجیٹل سیٹلائٹ نیوز گیدرنگ کی گاڑی ہوتی ہے, دیکھنے والوں کے لیے آسان کر دیتے ہیں, کہ جس سے ہم سیٹلائٹ کنیکٹ کر کے, ہم رپورٹرز جب بہت مشکل جگہوں پر ہوتے ہیں تو ہم نے اگر کوئی کام بھیجنا ہے, ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, تو ہم سیٹلائٹ سے کنیکٹ کر کے اپنی اس موونگ ایک روونگ وہیکل کے ذریعے وہ فوٹیجز یا وہ کام پلے کرواتے ہیں. اب اس پر جو ڈرائیور تھے ان کا بھی اس میں کوئی کم حصہ نہیں ہے, ان سے بھی آپ کی ملاقات کراتے ہیں. راشد محمود کی میں بات کر رہی ہوں. راشد بھائی ہمارے بہت پیارے ٹیم ممبر ہیں سما ٹیم کے, اور اس دن سب سے اہم نوعیت کا فرض انہوں نے یہ انجام دیا کہ کشمیر کے علاقے سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہاڑی راستہ ہے, دشوار گزار ہے, اور پھر LOC سے ملحقہ علاقوں کی تو کیا ہی بات ہے. کھوئی رٹا میں جہاں یہ لوگ موجود تھے وہاں پر انہوں نے اس ٹریک پر بھی گاڑی چلائی ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ DSNG, اینڈ DSNG از اے ہیوج وہیکل if I'm frankly talking about it. راشد صاحب کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس سنگل ٹریک پر ایک بڑی گاڑی جو کہ ہائیسٹ میں مینلی فٹ ہوتی ہے, انہوں نے اس جگہ تک گاڑی پہنچائی اور سما نے اپنا یہ اعزاز اچیو کیا. راشد بھائی آپ کو بہت بہت خوش آمدید سما پوڈ کاسٹ میں. ذرا یہ تو بتائیں کہ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا, ایک آواز بھی اس فوٹیج میں ہم نے سنی ہے کہ او جہاز ٹیگ ہے, تو یہ آپ نے خوشی سے بولا تھا یا کیا جذبات تھے اس وقت آپ کے؟ پھر آپ سے باقی بات کرتی ہوں. اچھا, جب ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے LOC سے, تو اچانک فضا میں پاکستانی جہاز ہم نے دیکھے, تو اس میں ایک جہاز میں جو ہے نا وہ اچانک آگ کا شعلہ بڑھکا وہ نیچے آ رہا تھا. تو میرے ساتھ جو میری کولیگ تھے, ان کو میں نے کہا ہے کہ وہ جہاز ٹہ گیا. تو یہ مان نہیں رہے تھے. میں نے کہا یہ بالکل جہاز ہے. کہتے نہیں ہے ایسے ہی کوئی شعلہ ہے آگ کا, جہاز نہیں ہے. پھر وہاں پہ ہم تھوڑی دیر رک کے ہم نے دیکھا ہے, پھر اس کو کیپچر کیا ہے ہمارے کیمرہ مین نے. تو وہ سارے مناظر. تو آپ کو کیا لگا تھا یہ پاکستانی جہاز ہے خدا نہ خواستہ یا کون سا بھارتی جہاز ہے؟ تب پتہ تھا آپ کو کہ کس کا جہاز ہے؟ پہلے جو 2 جہاز آئے تھے وہ پہاڑی کے پیچھے سے آئے ہیں, تو محسوس یہی ہو رہا تھا کہ وہ انڈین جہاز ہے. تو اچانک پھر 3 جہاز ادھر سے گئے, انہوں نے اس کو گھیرے میں کر کے اس کو ہٹ کیا, تو وہ ہمارے آنکھوں دیکھے وہ نیچے زمین تک آیا, اور وہ سارا ہمارے کیمرہ مین نے اس کو کیپچر کیا. تو دل میں شک تو نہیں آیا, کہیں ڈر تو نہیں گئے کہ پتہ نہیں ہمارا تھا جہاز ان کا تھا؟ میں تو یہ محسوس ہوا کہ یہ شاید کہ یہ ہماری طرف آ رہے ہیں یا ہمارے اوپر گرنے والا, اس لیے وہاں سے ہم جلدی سے نکلے ہیں آگے. تو آگے آ کے ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو واقعی انڈین جہاز تھا. اور کیسا محسوس ہوا پھر آپ کو؟ تو بعد میں ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے کہ جب کنفرم ہو گیا کہ انڈیا کا جہاز کہ انڈین جہاز تھا, اور بڑی خوشی محسوس ہوئی ہمیں. اچھا, پاکستانی فورسز گراؤنڈ پر انہوں نے بڑی مشکل سے جا کے ابھینندن کو بھی بچایا لوگوں سے, ورنہ وہ مارا جاتا. جو لوگوں کا غصہ تھا, تب آپ کے کیا احساسات تھے, کیا محسوس ہو رہا تھا, آپ نے کیا سوچا دل میں کہ کیا سلوک ہونا چاہیے اس کے ساتھ؟ وہ تو گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے, انہوں نے اس کو پکڑ لیا, اور وہ تو اس کو جان سے مار دیتے اگر ہماری پاک آرمی وہاں پہ نہ پہنچتی, تو اس کو بچا لیا انہوں نے. تو کیسا لگا پاکستان نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ یہ تو بہت بڑا کارنامہ تھا, بہت بڑا کارنامہ تھا ہماری پاک آرمی کا, کہ وہ ہماری حدود میں داخل ہوئے اور اس کو انہوں نے جہاز کو گرا دیا. اچھا, اتنی مشکل جگہوں پر جو آپ گاڑی لے کر گئے اور یہ فوٹیج بنی ہے سما کی اور ایکسکلوسیو نیوز بنی ہے, کیسا لگا آپ کو؟ تھا تو بہت مشکل, لیکن بس کوشش کی ہے, وہاں تک ہم پہنچے ہیں. تو آخری بارڈر کے آخری اس حصے میں پہنچے ہیں, وہاں سے پھر واپسی پہ ہم جب یہ سارا ہم نے دیکھا ہے منظر, تو اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ شاید نہیں محسوس ہوتا نا بعد میں جب بندہ دیکھتا ہے کہ ہاں یار میں نے تو کافی مشکل کام کیا. جی وہ جو اس کی گونج تھی اور وہ جو دھماکے ہوئے, اس میں ہمیں بھی تھوڑا محسوس ہوا کہ شاید وہ کہیں ہماری گاڑی کو نہ ہٹ کر دے, اس لیے پھر وہاں سے ہم نکل آئے. بالکل, اور ایسا ان کا سوچنا جائز ہے. پوڈ کاسٹ کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے میں لازمی ایک بات کہوں, راشد بھائی سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بات چیت کی, اور یہ بات ان کی بالکل درست ہے. اگر آپ ایک مرتبہ دھماکہ تو خیر جہاں پہ مارٹر فائر ہو رہے ہوں, آرٹلری انسٹال ہو چکی ہو, ہوا میں ایک ڈاگ فائٹ چل رہی ہو, ایئر کرافٹ ٹو ایئر کرافٹ, اور بڑی کلوز فائٹ چل رہی ہے اس وقت ایئر فورسز کی دونوں, تو یہ یقیناً ایک بڑے دل اور گردے کی بات ہے کہ نیچے گراؤنڈ پر ایک ہی میڈیا ٹیم موجود ہے, اور وہ بھی LOC کا آخری سیکٹر, کھوئی رٹا کا بھی آخری گاؤں جہاں یہ موجود تھے, وہاں پر انہوں نے اپنے ڈیوٹی ان دا لائن آف ڈیوٹی دے فلفلڈ دس سارٹ آف کمٹمنٹ ٹو دیئر آرگنائزیشن کہ ہم نے یہ کام کر کے جانا ہے. حالانکہ ان کے مینڈیٹ میں نہیں تھا کہ انہوں نے جہاز کو کیپچر کرنا یا وہ سب دکھانا ہے, بٹ دے ڈیڈ اٹ, اور بڑے مشکل ٹریکس پر جا کے.
تو ونس اگین اینی بڈی ہو ہیز اینی ڈاؤٹ اباؤٹ دی جغرافی آف دا ایریا, ان کو LOC کا ٹریول کر کے ضرور جانا چاہیے. اور ہیلی کاپٹرز میں نہیں, وہ صحافی جو بس ہیلی کاپٹرز میں ہی آتے جاتے خوش ہوتے ہیں, ان کو وہاں بائی روڈ جانا چاہیے. ہم نے اس کے بعد بھی 2019 کے بعد سے, اس واقعے کے بعد سے وی ہیو بین ٹریولنگ ٹو دی ایریا. لیکن جو کام ظہیر, اسرار اور راشد بھائی نے کیا ہے وہ ان میچبل ہے. انہوں نے اس وقت ایک ایسا اعزاز دلایا سما کو جو تاحیات رہے گا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. امید ہے پسند آیا ہوگا. بہت سادہ سی بات چیت تھی, مقصد بھی ہمارا یہی تھا کہ اس کو سادگی سے بیان کیا جائے آپ کے سامنے, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ ایسے بہت سارے اعزازات سے نوازے اور ٹیم سما اسی طریقے سے کامیابی کے جھنڈے گاڑے.